السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت جی آپ کا غلام عرض کر رہا ہوں ناندیڑ انڈیا سے مرزا حامد منیری. الحمدللہ حضرت جی جو مراقبہ آپ نے تعلیم فرمایا ہے الحمدللہ شروع دن سے آج تک اس میں ناغہ نہیں ہوا. الحمدللہ آپ کے متعین وقت پر میں بیٹھ رہا ہوں اور بہت فائدہ محسوس کر رہا ہوں حضرت جی. حضرت جی 2 دن پہلے ہی آپ مجھے خواب میں نظر آئے حضرت. میں آپ کو میسج بھی کیا ہوں پرسنل پہ. میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت اب میں نے آن لائن نقش کرایا تھا, آپ مجھے اب سامنے مل گئے تو آپ نقش کر دیں. تو آپ نے 3 مرتبہ اللہ اللہ کہہ کے نقش کیا میرے قلب پر, اور اس کے بعد قلب کی جو جگہ ہے جو لطیفہ قلب ہے وہاں پر آپ نے سے چمٹی لیا تھوڑے سے زور سے. جب میں نیند سے جاگا حضرت تو وہاں پہ تھوڑی سی تکلیف ہو رہی تھی. الحمدللہ حضرت جی باقی احوال بہت زبردست ہے. آپ کی توجہ کی درخواست ہے حضرت جی. میں درود شریف آپ کا پسندیدہ اور استغفار یہ 1.25 لاکھ اور 1.25 لاکھ درود پاک اور 1.25 لاکھ استغفار یہ میں ایک چلے میں پورا کرنا چاہ رہا ہوں. اس کی مجھے اجازت عطا فرمائے. اور جی ایک سوال بات یہ کہنی تھی کہ کچھ لوگ آپ کی ویڈیو پہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے جو کالرز ہے وہ مطلب کچھ تھوڑا سا گھٹیا الفاظ استعمال کیا اس نے. تو شاید وہ بھی سن رہے ہیں کہ ہم جو کال لگاتے ہیں تو ہم 150 اور 200 مرتبہ ٹرائی کرتے ہیں تب جا کے ہمارا ایک کال کنیکٹ ہوتا ہے جی. بس یہی وہ جو صاحب ہے ان کو یہ پیغام دینا تھا کہ وہ سمجھ رہے کہ ہم سب جتنے بھی آپ کو کال لگتے ہیں وہ ایک مرتبہ میں لگ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. وہ بھائی کے لیے آپ بھی کچھ وضاحت فرما دے. توجہ کی خاص درخواست ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء انڈیا سے کال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے, آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے, اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جان و ایمان کے سلامتی کے ساتھ درازی عمر نصیب فرمائے. اور باقی آپ نے مراقبے کے حوالے سے جو کیفیت ذکر کی بہت مبارک ہے. اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ اس مراقبے کا آپ کو نفع ہو رہا ہے اور لطیفہ قلب میں انشاءاللہ انوارات پہنچے ہیں. لہٰذا اب جو لطیفہ قلب سے میں نے کہا کہ اب آپ لطیفہ روح پہ چلے جائیں گے, اب انشاءاللہ لطیفہ روح سے یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے جاری ہوگا. اسی طریقے سے سارے لطائف کی منازل آپ طے کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے صلاۃ والسلام استغفار کی اجازت چاہتے ہیں تو صلاۃ والسلام تو میں نے آپ کو بتلا دیا, صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وسلم. یہ آپ جو 1.25 لاکھ پورا کر لیں. اور استغفار جو ہے رب اغفر لی ورحمنی, رب اغفر لی ورحمنی, بس یہ اس کو جو 1.25 لاکھ پورا کر لیں تو یہ اس کی میں اجازت دیتا ہوں اور برکت کی دعا کرتا ہوں. باقی تیسری بات جو آپ نے کہی ہے, ظاہر ہر آدمی اپنی ذہنی سطح کے مطابق لکھتا اور کہتا ہے, اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں نا کہ ہنڈیا میں جو ہوتا ہے وہی چمچے میں آتا ہے. تو وہی والی بات ہے, جو جس کے دل میں ہے دماغ میں ہے وہی سامنے آ جاتا ہے. تو کسی نے اگر کوئی بدگمانی کی ہے, میں نے تو کمنٹ نہیں پڑھا, کوئی بدگمانی کی ہے کہ آپ جو ہے وہ پلان جو ہے کالز لیتے ہیں یا اپنے چاہنے والوں کی کالز لیتے ہیں, تو خیر اس کا کہنا جو ہے یہ حقیقت سے بہت دور ہے. اس کو ایسی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, خاص طور اپنے علماء اور مشائخ پر جو اشاعت دین, دفاع اسلام اور خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں, تو ان پر ایسی بدگمانی کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ ایسی بدگمانی سے ان کو دینی نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے بدگمانی نہ کریں, خاموشی اختیار کر لیں. یہی سوچیں کہ چلو ہم اس قابل نہیں تھے, کیونکہ اللہ کے منشا کے بغیر تو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اللہ کا منشا یہ ہے کہ میری کال نہیں لگی, کیا کر سکتے ہیں, اس صاحب کی کال لگ گئی ہے. لیکن بدگمانی نہ کریں کہ حضرت جی نے یا رحم ٹی وی والوں نے کوئی اپنے خاص لوگوں کی کالیں سیٹ کر رکھی ہیں اور پری پلان یہ چیزیں کرتے ہیں. تو یہ کہنا جو ہے وہ اپنے دین و ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے. ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن آپ کا نقصان بھی ہم نہیں چاہتے, اس سے بھی ہمیں دکھ ہوتا ہے. لہٰذا ایسے کمنٹ کرنے والوں کو احتیاط کرنی چاہیے. بار بار میں کہا کرتا ہوں, ہم خلاف حقیقت دانستہ کوئی بات نہ کہتے ہیں نہ کہنا چاہتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ کیا تو ایک ایک باریک چیز بھی واضح ہو جانی ہے. اس لیے ہم تو سچائی اور سادگی کے ساتھ دین کی اشاعت کرتے ہیں. میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں, لہٰذا اس میں کسی قسم کو کوئی مکر فریب اور دھوکہ نہیں ہوتا. باقی آپ کو اس پہ کوئی بدگمانی ہو تو یہ اب آپ کی بے وقوفی ہے کہ آپ جو ذہنی سطح کو اتنا نیچے لا کے اپنے جو وہ بزرگوں کے بارے میں, علماء کے بارے میں, مشائخ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں کہ جو ان کی شخصیت سے, قد سے میچ بھی نہیں کرتی. اس لیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, اور یہ بس اس پہ سکوت اختیار کرنے میں ہی نجات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. بہت خوب حضرت, میں بھی تھوڑا سا ایڈ کروں گا اس پہ. وہ یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ جن کی کالیں آتی ہیں وہ لوگ 2 3 4 فونوں سے ڈائل کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں, یہ والا نمبر,
اور مطلب یہ ایک بندہ ایک وقت میں 4 دفعہ کال کر رہا ہے اور پھر چار اس طریقے سے لوگ کالیں کرتے رہتے ہیں، اور یہاں 11 بجے کالیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر جب کالیں آ جاتی ہیں تو ان کو ہولڈ پہ ڈالتے ہیں، اور وہ لوگ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ہولڈ کرتے ہیں 12:15 بجے تک جب ہم کالیں لینی شروع کرتے ہیں۔ بالکل، تو ایسے کالیں ملتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ایک دم ڈائل کیا انڈیا سے اور ہمیں وہ مل گیا، کیونکہ انڈیا میں رات کا وقت ہوتا ہے تو وہاں رات کے وقت لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے صرف ڈائل کرنے کا۔ یہاں امریکہ میں دن کا وقت ہوتا ہے تو یہ لوگ جلدی میں بھی ہوتے ہیں اور مصروف ہوتے ہیں، تو ایک دفعہ ڈائل کرتے ہیں، وہ انگیج ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ انگیج ہی مل رہا ہے۔ ہاں بالکل، تو یہ حقیقت ہے، بالکل صحیح ہے۔ جو بلکہ اچھا مجھے یاد ہے کہ ایک بات اور میں ناظرین سے یہ ضرور کہوں گا کہ جس کی ایک دفعہ کال مل گئی کسی ہفتہ واری کے پروگرام میں، وہ پھر درمیان میں 15 دن کا گیپ دیا کرے، 2 ہفتے کا گیپ دے کہ پھر جوائن کرے، کال کرے، تاکہ نئے لوگوں کو ضرور موقع ملے۔ مطلب روح کی باتیں میں رات کسی کو کال مل گئی، اب اس کو کشکول میں کال نہیں کرنی چاہیے، اس کو اب انتظار کرنا چاہیے کہ میں اب اگلے جو 15 دن میں دوبارہ کال کروں گا یا کروں گی۔ لیکن ہوتا یہ کہ آپ رات میں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، روح کی باتوں میں کال ملی کل رات، آج کشکول میں پھر کال کر دی، بلکہ اس میں اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ رات کی روح کی باتوں میں نے یہ سوال کیا تھا، آج کشکول میں پھر میں پوچھ رہی ہوں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ سننے والے کہتے ہیں یار یہ اسی کی کال مل رہی ہے، ہماری مل نہیں رہی، حالانکہ اس نے بھی کئی ڈائل کرنے کے بعد ملایا۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا جس کی ایک دفعہ کال مل جائے وہ 15 دن کا گیپ دے، 15 دن کے بعد پھر دوبارہ رابطہ کرے۔ ہاں پرسنل میں مجھے کال کرتا رہے، میں نے اٹھا لیا، بات ہوگی، بہت اچھی بات، لیکن ٹی وی پہ پھر وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو ضرور موقع دے۔ یہ میں ضرور کہوں گا جس نے شکایت کی ہے اس کی میں اس حوالے سے ضرور تائید کروں گا کہ وہ جو ہے اس کو اب موقع دیں۔ پھر 15 دن کے، تو 15 دن کا گیپ کریں کہ روح کی باتوں میں یا کشکول میں یا خوابوں میں اگر مل گئی کال ایک دفعہ، پھر وہ 15 ڈیز کا وقفہ دے کے اب دوبارہ کال کرے، بس ورنہ سنے اور خدا سے دعا کرے یا اللہ آپ بس اس سننے کی برکت سے میرے مسائل کو حل فرما دے۔ یہ ڈیسپریٹ نہ ہو کہ نہیں میں نے قرض کی ادائیگی وظیفہ پوچھ لیا، بچے کی سہولت ولادت والا پوچھا نہیں، اب میں آج یہ پوچھ لیتا ہوں، خواب آیا تو وہ میں نے پوچھا نہیں، اب خواب تو کیا ہوتا ہے وہ 3 پروگراموں ایک ہی آدمی گھوم رہا ہے تو ظاہر ہے پھر دوسروں کا حق مارا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، 15 دن کا 15 ڈیز کا آپ گیپ دیں، پھر دوبارہ کال کریں، ورنہ سنیں اور کیونکہ آسمان سے فیصلے آسمان سے ہونے ہیں کہ یا اللہ سننے میں مجھے وہ عطا کر دے جو حضرت مجھے بتائیں گے، اس میں جو مجھے ملے گا۔ تو ایمان اور یقین خدا کی طرف مضبوط رکھیں تو انشاءاللہ نفع سے خالی نہیں ہے۔ میرے تو یہ ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ معاملہ ایسا میرے بزرگوں کی برکت سے، مجھے تو کوئی میسیج بھی چھوڑ دیتا ہے تو میں دیکھتا بھی نہیں میسیج، اللہ اس کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ سے میں نے یہ بہت سی ڈائریکشن سے دعائیں کر رکھی ہے کہ یا اللہ بس آپ کر دیا کریں، کرنا تو آپ ہی نے، میں نے بھی آپ ہی کو کہنا ہے۔ تو کتنے لوگ بیچارے ملاتے رہتے ہیں، میرا فون ملاتے رہتے ہیں، فون ملتا نہیں، ان کا مسئلہ 2 دن بعد حل ہو جاتا، وہ کہتے جی رابطہ ہی نہیں ہوگا، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو لیکن میرے سارے پہلو جو تھے خدا کے سامنے رکھے ہوئے، کیوں کرنا اللہ ہی نہیں، اللہ نے ہمیں تو ایک ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اور میرے بزرگ الحمدللہ مشائخ بہت طاقتور ہے، اللہ کے بڑی ان کی وجاہت ہے، تو ان کے وسیلے اور توفیل سے اللہ تعالیٰ ہماری ان چاہت کو پورا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ اس پر ڈسپریٹ نہ ہوا کریں کہ میں نے یہ پوچھ لیا تھا یہ پوچھا نہیں، پھر آپ دوبارہ کال ملا دیتے ہیں۔ نئے لوگوں کو ضرور آپ بھی موقع دیا کریں تاکہ ان کو کوئی شکایت نہ ہو۔ بہت شکریہ حضرت۔